الرحمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله صلوات بر محمد وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات کردگار آپ کا اس مرکز علمی کے اتنے عظیم الشان پروگرام میں چل کے آنا اور یہاں جو علم و معرفت کے دریا بہائے جا رہے ہیں، نورانی اور معنوی ماحول ہے، اس سے استفادہ کرنا، اہل بیت اطہار کے فضائل اور مصائب سننا اور ان پہ خوش ہونا اور گریہ کرنا اپنی درگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ انتہائی مختصر ٹائم ہے اور موضوعات اتنے زیادہ ذمہ لگائے گئے ہیں کہ اس میں کور نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ہیڈ لائنز ہی بیان کروں گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں تو میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں، میں اس ادارے کا فارغ التحصیل ہوں اور اس پہ ہمیں بہت بڑا فخر حاصل ہے اور چاہتا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا زیادہ گفتگو کروں، لیکن میں چونکہ ٹائم نہیں ہے مختصر کروں گا اور یہی عرض کروں گا کہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے جس معنوی اور روحانی ماحول میں اور جس شخصیت نے زین الاتقیاء استاد العلماء حضرت علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں نام زبان پہ آتا ہے تو انسان کا سر عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے، انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے آج تک میں بڑے بڑے اساتذہ سے ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ میں مشہد مقدس میں دانشگاہ علوم اسلامی رضوی میں حضرت آیت اللہ مرتضوی خدا ان کی زندگی دراز کرے، حضرت آیت اللہ رضا زادے جن کے پاس ہم نے اصول فقہ اور فقہ کے خارج مکمل کیے ہیں اور پڑھے ہیں، لیکن جو تربیت ہم نے قبلہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر زانوِ تلمذ طے کر کے حاصل کی وہ اور کہیں سے نہیں ملی۔ سب اساتذہ کا اپنا مقام ہے، میں کچھ واقعات تھے میں چاہتا تھا بیان کروں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ میں ان کی روح پرفتوح کی خوشحالی کے لیے، سکون کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ مخزن علوم جعفریہ جس انداز میں پورے پاکستان میں ہے، اب تو میں پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں، قبلہ صاحب کے شاگرد اور اس مقدس اور مبارک ادارے سے میں سمجھتا ہوں جس ادارے کی بنیاد خلوص پہ رکھی جائے نا، اس سے جو نور نکلتا ہے، جو شعائیں نکلتی ہیں، یقیناً وہ بھی بڑی مقدس ہے اور ان کے بڑے اثرات ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں یہ حدیث ذہن میں آ گئی، قبلہ صاحب کا جو خلوص ہم نے دیکھا تھا اور ان کے فرزندان گرامی اب جو اسی سلسلے کو اسی انداز میں خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم حق ادا نہیں کر سکتے گفتگو میں، لیکن وہ حدیث پڑھ کر میں آپ خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں آگے بابا نے ارشاد فرمایا تھا من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانے، بہت خوبصورت ہے۔ جو شخص 40 دن کے لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، شب و روز اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گزارے، وہ سوئے تو اللہ کی رضا کے لیے، اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، کھائے تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا، 40 دن تجربہ کر کے بی بی فرماتی ہیں نسخہ دے رہی ہیں کہ 40 دن خلوص کے ساتھ ہر کام میں للہیت ہو، یہ کر کے دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانے، اللہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں علم و حکمت کے سرچشمے پیدا کرے گا، جہاں ضرورت ہوگی خود بخود آپ کی زبان پہ آ جائیں گے۔ اگر اخلاص ہو، اگر خلوص ہو، ہمیں پتہ ہے قبلہ صاحب نے کتنی زحمتیں کی اور کن مشکلات میں یہ ادارہ بنایا، جس کے فوائد ہم نے بھی حاصل کیا، آپ لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ
امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اور نورانی چلتا رہے گا. ہم سب اس سے مل کر استفادہ کرتے رہیں گے. حق یہ ہے، میں عرض کروں، آج بھی جو مقصد العلوم جس انداز میں چل رہا ہے، مجھے خبر ہے بہت خوبصورت انداز میں پورے پاکستان سے طلبہ یہاں آتے ہیں اور پڑھ کر جا کے نور پھیلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں توجہ کرنی چاہیے. بعض باتیں جو معاشرے میں ہم سنتے ہیں، میں ابتدا میں ہی عرض کر رہا ہوں، پھر ایک حدیث ایک روایت آپ خدمت میں عرض کروں گا اور 2-3 نکتے قومی مسائل کے حوالے سے اور ختم کروں گا. آپ نے بڑے فضائل اور مسائل سنے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ. میں یہ نکتہ ہر مدرسے کے جلسے میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے درمیان ہی کچھ لوگ ہیں جو کہنے والے ہیں کہ جناب میں اپنے بیٹے کو مولانا بنا کے کیا کروں گا، وہ مستقبل میں کیا کھائے گا، وہ کہاں سے اپنے خاندان کو کھلائے گا، کہاں سے اپنی فیملی کو کھلائے گا. میں کہتا ہوں میرا سوال ہے کہ کیا آپ شیعہ آل محمد ہیں یا نہیں؟ میں چاہتا تھا تشیع کا وہ کردار آپ خدمت میں پیش کروں. آج جو زندانوں میں رہ کر دیواروں میں چنا گیا، گھر برباد ہو گئے، گردے قلم ہو گئی، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کہا علی ولی اللہ کے فروغ کے لیے جو قربانی دینی پڑی دوں گا، پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا. یہ تشیع کی تاریخ ہے. وہ جوان جو دیواروں میں چنے گیا، مجھے کہا کہ علی ولی اللہ چھوڑ دے. کہا ہماری گردن قلم ہو سکتی ہے، علی ہم سے نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر دیواروں میں چنا گیا، اوپر گارا مٹی پتھر ڈالے گئے، زندہ. آج جس وقت اوپر اتنا وزن آیا نا، جسم سے خون کے قطرے نکلے، ہر خون کے قطرے سے دشمن علی کے کلیجے کو جلانے کے لیے علی علی کے نعرے آتے رہے، کہیں جھکنے کا نام نہیں آیا. یا علی یا علی. میں یہ کہتا ہوں لازمی نہیں ہے علم دین پڑھ کے آپ اس طرح کا امامہ رکھ کے، اس طرح کی عبا اور عبا قبا پہن کر آپ صرف مسجد میں پیش نماز بنے. نہیں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، اب میں قومیات میں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ دیکھا ہے. میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، اب مذہبی اداروں میں، اب وہ مذہبی وزارت جو ہے مذہبی امور کی، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں گریجویٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں جہاں ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں جہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے پاس آدمی نہیں ہوتے جو تربیت شدہ ہو، دینی حوالے سے بھی تشیع کے اصول و فروع اور عقائد و نظریات کو اچھی طرح جانتے ہو. ہمارے پاس آدمی نہیں ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے اس سیٹ پہ کوئی اور آ جاتا ہے. تو یہ کون پوری کرے گا یہ ضرورت؟ آپ بے شک بچوں کو کالج میں پڑھائیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، لیکن چند سال نکالیں تاکہ مکتب آل محمد میں آ کر تعلیمات آل محمد، کردار اہل بیت، آفاقی پیغام اہل بیت کو لے کر جب یونیورسٹی میں جائے گا، میں کہتا ہوں اولاد کی تربیت اور تعلیم ایسی ہونی چاہیے، پرائمری سکول میں جائے، مڈل میں جائے، ہائی میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، کسی ادارے میں جا کر کسی سیٹ پر بیٹھا ہو، آج دوست دیکھے دشمن دیکھے، کہے واقعاً علی کے در کا غلام آیا ہے، واقعاً مکتب علی کا تربیت یافتہ ہے. اب اپنی اولاد کو، یہ ادارے اس لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف مولانا بنا. کئی ایسے لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے جو مولانا نہیں بنے، جو محراب مسجد میں نہیں بیٹھے، وہ کریں تو وہ زیادہ اجر اور ثواب ہے. لیکن معاشرے کو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ جوان فراہم کرنے ان اداروں کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو ان اداروں میں نہیں لائیں گے، ہم اگر مکتب اہل بیت سے بے بہرہ رکھیں گے، کردار اہل بیت، سیرت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت ان کو نہیں دیں گے، مجھے بتائیں وہ جوان جب کالج میں جائے گا، جب یونیورسٹی میں جائے گا، جب اس معاشرے میں مختلف اداروں میں جا کر بھرتی ہوگا، کس سیٹ میں بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے تشیع کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں وہ نہ جانتا ہو تو بتائیں یہ داغ ہمارے لیے ہے یا نہیں، یہ عیب ہمارے لیے ہے یا نہیں. آئیں اس کو دور کرنے کے لیے ان مدارس میں اگر مکمل عالم دین نہیں بنانا، کم از کم یہاں آ کر تربیت حاصل کریں، پڑھ کر معاشرے کا اچھا شہری بنے، تاکہ جہاں جائیں لوگ کہیں کہ واقعاً علی مولا کے مکتب کے تربیت یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. خدا کرے انشاءاللہ
علمی مرکز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم علم کے اس منبع سے، اس خزانے سے وابستہ ہیں آج جس میں کوئی عیب نہیں ہے، آج جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی مرتضیٰ، کیا خوبصورت فرمان ہے ما ینطق عن الہوا کے مصداق محمد مصطفیٰ کا، جہاں فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ہم اس دروازے سے وابستہ ہیں، وہاں ہم کھڑے ہو کے فخر کرتے ہیں، ہم علی کے علم کے وارث ہیں، ہم علی کے کردار کے وارث ہیں۔ اب میں ایک روایت جناب اسبغ ابن نباتہ سے آپ کو سناتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ اسبغ ابن نباتہ سے ایک بہت میرا اپنا ایمان اور روایت پڑھ کے تازہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سناتا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اسبغ ابن نباتہ لکھتا ہے کہ لما جلس علی فی الخلافہ، علی کا پہلا خطبہ خلافت میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ علی چوتھے نمبر پر آئے نا خلافت پہ، اور ان سے پہلے بھی کوئی آئے، جو بھی آئے انہیں ایک پہلا خطبہ دیا۔ دنیا انصاف کرے، جو خلافت پہ آ رہے انہیں جو خطبے دیے سب کا مطالعہ کرے اور نتیجہ خود نکالیں کہ کس کا کیا مقام ہے۔ علی علیہ السلام کے بارے میں اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں لما جلس علی فی الخلافہ وبایعہ الناس، جب علی خلافت پہ بیٹھے اور لوگوں نے ان کی بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد علی علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے، خرج من بیتہ الی المسجد۔ اگلے جملے بڑی غور سے میں وضاحت بیان نہیں کر سکتا، اب بہت سے مقام پہ ہے لیکن یہ مقام مجھے بہت پسند آیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ یا اللہ۔ حیدر، اجازت قبلہ، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ لما جلس فی الخلافہ وبایعہ الناس، تو گھر کے اندر چلے گئے، وَخَرَجَ مِن بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ۔ یہ جملے بڑی توجہ، قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، بڑی توجہ سے یہ چار چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا۔ جب سے حضور کی وفات ہوئی تھی 25 سال سے علی کی خاموشی، لیکن علی علیہ السلام نے ہر گھر میں اپنے کیا کیا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کس طرح نکلے گھر سے مسجد کی طرف جہاں علی نے حلف اٹھانا تھا، جہاں علی کی بیعت ہونی تھی، اور نکلے ادھر اس حال میں۔ توجہ رکھنا، ان جملوں پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، متعمماً بعمامت رسول اللہ، لابساً بردت رسول اللہ، متقلداً سیف رسول اللہ، متناعلاً نال رسول اللہ۔ بہت پیارے جملے ہیں۔ کس حال میں؟ گھر گئے اندر، اپنا امامہ اتار کے رکھا، حضور کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، اپنی ابا جسے میرے بھائی کالی کملی کہتے ہیں اسے اتار کے رکھا، حضور کی کملی اپنے کندھوں پہ، ابا کندھوں پہ رکھی، متقلداً سیف رسول اللہ، ذوالفقار کو اتار کے گھر میں رکھا، حضور کی تلوار اپنے کندھے مبارک پہ رکھی، آخری متناعلاً، آج نالین مبارک رسول اکرم لوگوں کے دروازوں پہ لگی ہوئی ہے، علی وہ جس نے 25 سال آپ پیغمبر کی نالین مبارک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، متناعلاً نال رسول اللہ، اپنی نالین مبارک اتار کے گھر میں رکھی، حضور کی نالین مبارک اپنے پاؤں میں ڈالی اور نکلے، خرجا من بیتی الی المسجد۔ بہت پیارے جملے میں وضاحت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، نکلے آئے مسجد میں، آج جس نے دیکھا کہا یہ تو تصویر رسول آ گئی ہے، یہ تو تصویر مصطفیٰ آ گئی ہے۔ آگئے فجلس علی المنبر متمکنن، منبر پر بیٹھے، اس طرح نہیں بیٹھے، متمکنن، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے تمکنت کے ساتھ، بڑے روب و جلال کے ساتھ بیٹھے۔ وشبک اصابعہ تحت بطنہ، اپنی انگلیوں کو اس طرح ڈالا، اپنے شکم مبارک پہ رکھا اور خطبہ شروع کیا۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے، خطبہ
پڑھا ہوگا پورا، میں سارا خطبہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جو خلافت میں آیا اس نے پہلا خطبہ دیا، وہ خطبے بھی پڑھنا۔ علی کے خطبے، میں علم کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، علی کے خطبے کو بھی دیکھنا، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جو کیا فرماتے ہیں، کیا جملے ہیں علی کے، فرماتے ہیں کہ میں وہ ہستی ہوں ینحدر عن السیل، آگے وہ سیلاب علم و معرفت کا میرے کوہ بلند سے نیچے اتر کر روانہ ہوتا ہے اور دنیا تک پہنچتا ہے۔ علی کا وہ مقام، اور لا یرقى الی الطیر، کوئی طائر فکر علم کا مجھ تک پرواز، وہ جو کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں آگے پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، علی فرماتے ہیں کوئی پرندہ علم کے حوالے سے ان کی فکر مجھ تک نہیں پہنچتی۔ یہاں خطبہ دیتے ہوئے کیا خوبصورت فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کہتے ہیں آزاد صفت رسول اللہ، یہ علم کا ظرف ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں آزاد لعاب رسول اللہ، یہ وہ زبان ہے جو رسول کی زبان کو چوس کر علم حاصل کیا، اس سے میرا سینہ بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ہاذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھے ایسے علم سکھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو فیڈ دیتا ہے اور خوراک دیتا ہے۔ بہت بڑا یا علی یا علی۔ اب جب اتباع کی بات آتی ہے نا تو علی فرماتے ہیں میں نے حضور کی اتباع اس طرح کی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کا اتباع کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی، آپ نے اتباع کے حوالے سے تو اونٹنی کے بچے کی مثال دی، جب علم کی بات آئی آپ نے وہ مثال نہ دی، آپ نے پرندے کی مثال دی۔ علی یقیناً جواب میں فرمائیں گے، کہیں گے کہ اونٹنی کا بچہ جو اونٹنی کا دودھ پیتا ہے، وہ اونٹنی گھاس کھاتی ہے، بھوسا کھاتی ہے، خوراک کھاتی ہے، اندر جا کر تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اس سے دودھ بنتا ہے، وہ بچہ پیتا ہے۔ لیکن پرندے کی ماں جو پرندے کے بچے کو غذا دیتی ہے، جو دانے بہر سے چگتی ہے وہی آ کر اس کے منہ میں جاتی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا۔ تو علی فرمائے گا میں نے پیغمبر سے جو علم حاصل کیا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، بلکہ اوریجنل حالت میں علی نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ علی کا علم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لو سنیت الوسادہ، کیا زبردست ہے، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں بیٹھ جاؤں، جلست علیہا، میں اس پر بیٹھ جاؤں اور مجھ پہ سوال کریں اور تورات والے آ کر سوال کریں تو میں تورات سے جواب دوں گا، زبور والے سوال کریں زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے سوال کریں انجیل سے جواب دوں گا، حتیٰ تنطق الکتب، حتیٰ یہ ساری کتابیں بول کر کہیں گی صدق علی بن ابی طالب، علی نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ ہم جو علم کو دوست رکھتے ہیں، علم کا منبع علی ہے، علم کا منبع پیغمبر ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں جو علمی ادارے میں بیٹھ کے علماء سے محبت کرتے ہیں۔ یقین کریں پوری دنیا میں اگر دیکھیں، ٹائم نہیں ہے میں مختصر کرتا ہوں، چاند جملے عرض کرتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت مولا علی کے مکتب کے پروردہ علماء جو دنیا اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ کسی کی نہیں کر رہے۔ میں چند جملے پاکستان کے حالات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ مشکل ترین حالات میں آپ کی قیادت، خواہ مفتی جعفر حسین ہوں، قائد شہید علامہ عارف حسینی ہوں، اور قائد موجود علامہ سید ساجد علی نقوی ہوں، خداوند کریم ان کی زندگی دراز کرے، جس مشن کو لے کے چلے، میں صرف ہیڈ لائنز عرض کیا، میں بتاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی پاک ذات۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی قیادت نے جو پاکستان میں اس وقت کام کیا ہے جب فرقہ واریت عروج پہ تھی، آپ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد، اور 2 منٹ توجہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس وقت جب پاکستان کی سرزمین پہ آپ فرقہ واریت عروج پہ تھی، کافر کے نعرے تھے، مسالے کے درمیان اختلاف اور انتشار آپ پیدا کرنا، بعض سازشکاروں کا یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی، اس وقت آپ کی قیادت نے اتحاد بین المسلمین کے لیے وہ کام کیا کہ وہ تکفیری جو آپ کو کافر کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے ایک مرحلہ آیا، قائد محترم نے فرمایا ہم امت کے وسط میں موجود ہیں اور یہ تکفیری گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ کردار ادا کیا کہ تکفیریوں کو ناکام بنا دیا۔ آپ کے قائد نے پہلا کام بانی اتحاد بین المسلمین آپ بن کے وہ کام مجھے یاد ہے جب قاضی حسین احمد صاحب صدر تھے ملی یکجہتی کونسل کے، وہاں ایک درخواست آئی ان تکفیریوں کی طرف سے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں بھی اس ملی یکجہتی کونسل میں رکن بنایا جائے۔ قائد محترم اس میٹنگ میں نہیں تھے، میں موجود تھا، آغا صاحب کے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی تھی، چونکہ اچانک درخواست آئی، سب گفتگو ہوئی اور اکثر کی رائے یہ تھی کہ صحیح کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو ملی یکجہتی کونسل میں لے لو، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں قاضی حسین احمد کی سوچ کو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے اس ملی یکجہتی کونسل میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ سید ساجد علی نقوی، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں ان کو اس فورم پہ نہیں لے سکتا۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد سے اب تک مسلسل کوششیں ہیں، اب بھی ایک درخواست آئی ہوئی ہے کہ ہمیں ملی یکجہتی کو دشمن ترلے کر رہا ہے، لیکن قائد فرماتے ہیں ملی یکجہتی کونسل میں آنا تو دور کی بات ہے، میں آپ کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا۔ اب میں شاہد ہوں جن حمید گل صاحب نے مجھے کہا تھا وہ تکفیریوں کے سربراہ میرے پاس آتا ہے کئی مرتبہ، دو راتیں میرے پاس رہتا ہے، ترلے کرتا ہے مجھے ایک دفعہ خاموشی سے علامہ ساجد نقوی کو ملا دو، اب میں وعدہ کرتا ہوں کافر کے نعرے بھی چھوڑ دوں گا اور ان کے ساتھ مل کے چلوں گا۔ جن صاحب نے مجھے کہا، میں آغا صاحب نے فرمایا اسے کہو جو دل چاہے کہو، دنیا مجھے بھی جانتی ہے تجھے بھی جانتی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں یا علی آئے۔ اور آج بھی ابھی ملی یکجہتی کونسل کا الیکشن ہوا، قبلہ علامہ شبیر مصری صاحب موجود تھے، میں بھی موجود تھا، خدا شاہد ہے تمام کی رائے تھی کہ علامہ صاحب آئیں صدارت سنبھالیں۔ علامہ کا خوبصورت جملہ تھا میرے قائد کا، انہوں نے فرمایا ہمارے لیے یہ عہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، امت کو اتحاد و وحدت کی لڑی میں پرو دیا ہے، اور حق ہے، سچ ہے، پاکستان کا ہر ادارہ، پاکستان کا ہر سیاسی، پاکستان کا ہر مذہبی، پاکستان کا ہر شخص اب مانتا ہے کہ قائد نے اتحاد و وحدت کے لیے، ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جو کردار ادا کیا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ جہاں جائیں جب آقا کا نام آتا ہے یقین کریں ان کے سر جھک جاتے ہیں، آقا کی عظمت یہ آپ کا فخر ہے، یہ علماء کا فخر ہے، وہ قوم جو علماء کے ساتھ چلتی ہے، جو علماء کی پیروکار بن کے رہتی ہے، خدا کی قسم یہ عزت حاصل کرتی ہے۔ اور قائد نے اس ملک میں ثابت کیا کہ ہر کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے، شیعہ علی کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور شیعہ امن کا علم بردار ہے، علم کا پرچمدار ہے، اور شیعہ حقوق کے حوالے سے آزاداری کے لیے کتنی قدریں۔ میں وہ فرقہ واریت اور تکفیر کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، خدا کی قسم آج دم توڑتے نظر آ رہے ہیں، آج اداروں کی جھولی میں بیٹھ کر اب منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو۔ آغا خیبر شکن کے فرزند علی نے وہ وار کیا ہے، ساجد علی نے آگے انشاءاللہ سنبھل نہیں سکیں گے، اس ملک میں ان کی جگہ نہیں ہے۔ خدا اور پھر جو قومی حقوق کے حوالے سے آزاداری پہ کتنی قدریں لگی، میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ٹائم ختم ہے۔ آزاداری کے حوالے سے آغا صاحب کا ایک جملہ آگے تو آزاداری پہ پابندی، آزاداری خلاف محاذ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھنا آزاداری کے خلاف محاذ بنانا تشیع کے خلاف محاذ بنانا ہے، میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور یہ چار دیواری کے اندر مجالس روایتی جلوسوں کو روکنا، اس پہ آغا
صاحب نے فرمایا تھا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، چار دیواری کے اندر مجلس کرنا تیرا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اور یہ جملہ فرمایا تھا جو شیعہ تھانے میں عزاداری کی مجلس کرانے کے لیے اجازت لینے کے لیے جائے گا وہ قومی مجرم شمار ہوگا۔ یہ چیزیں جرأت کے ساتھ کھڑے ہونا عزاداری میں یہ آقا کا کام ہے، ورنہ عزاداری خلاف وہ طوفان آئے، وہ سیلاب آئے، شاید کوئی اس کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ حقوق کے حوالے سے آقا صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے وہ سارے سوراخ ہم نے بند کر دیے جہاں سے شیعوں کے خلاف کوئی بات پارلیمنٹ میں آ سکے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال بڑا بل بنا سنوار کے لایا گیا، اسمبلی سے پاس کرا لیا گیا، سینٹ سے پاس کرا لیا گیا، سید کی ایک ضرب کا اثر ہوا پہلی ربیع الاول کو کہ ابھی تک پہلی ربیع الاول نہیں آئی۔ آگے صدر مملکت کی طرف سے خود مجھے کہا گیا علامہ صاحب کہیں میں دستخط نہیں کروں گا، قانون نہیں بنے گا۔ یہ کردار ہے اس ملک میں۔ وہ اب بھی، اور پھر آغا صاحب کا جو زہد ہے، جو پرسے، آج بھی آپ جائیں گھر میں اور ان کا فون نمبر کھلا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں ہمیشہ پاکستان میں جو بھی شیعہ یا سنی میرے ساتھ رابطہ کرے گا میں خود اس کا جواب دوں گا۔ ایک فقیر منش آدمی آج جو خدمت کر رہا ہے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔ اور میں فقط دو جملے عرض کروں گا کہ اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے، جنوب لبنان میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے قربان کیے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ جیسا آج شخصیت جو شہدائے مقاومت کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، اس غربت میں اور اس نیچے کتنے دن ان کی لاش اس ملبے کے نیچے پڑی رہی۔ سید ہاشم صفی الدین، اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار، کیا کردار ہے ان کا، کیا فلسطینیوں کے لیے۔ مجھے یہاں بتائیں، شیعہ قیادت یہ ہوتی ہے، فلسطین میں سب اہل سنت ہیں لیکن کھڑے ہو گئے ڈٹ کر کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے لیکن فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ قربانیاں، میں سید ہاشم صفی الدین کے بارے میں جو جانشین تھے آقا کے، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ 15 دن بعد ان کی میت نکالی گئی اس ملبے سے۔ ان کے بارے میں نیٹ پہ آیا ہوا ہے کہ جو رپورٹ پوسٹ مارٹم کی آئی ہے، 3 دن تک اندر زندہ رہے، گیس نہیں تھی، دم گھٹ رہا تھا، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ یہ وہ کردار ہے۔ آج اگر یہودی ڈرتا ہے، آپ دیکھ لیں، ٹائم نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، یہودی اگر خوف کھاتا ہے تو صرف شیعہ علی فاتح خیبر کے ماننے والوں سے کھاتا ہے۔ اسے پتہ ہے مجھے اور کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج اگر میزائلوں سے ڈرتا ہے، آج اگر بڑے بڑے ملک ہوں گے، ایٹم بم بھی ہوں گے، بڑے اسلحے ہوں گے، لیکن کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ خوف کھاتا ہے تو علی والوں سے خوف کھاتا ہے۔ اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ دنیا میں آج جو پیغام تشیع نے دیا ہے عالم اسلام کے لیے، وہ انتہائی آخری جملہ عرض کرتا ہوں۔ یحییٰ سنوار، میں نے اس کی ویڈیو سنی ہے، حماس کے جو دوسرے سربراہ شہید ہوئے اور میدان میں شہید ہوئے، میں نے ان کی ویڈیو میں یہ سنا ہے کہ میرے سامنے 2 مقصد ہیں، یا تو اسرائیل خلاف میں فتح حاصل کروں گا یا میں کربلا بپا کروں گا۔ بڑا عجیب جملہ، اہل سنت ہے۔ کیا سید حسن نصر اللہ تجھے سلام، سید علی خامنئی تجھے سلام، کیا تربیت کی ہے اور کیا اثر چھوڑا ہے ان پہ۔ آج فلسطینی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، وہ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایران کر رہا ہے، یا حزب اللہ کر رہا ہے، یا انصار اللہ کر رہا ہے۔ یہ کردار ہے آپ کا۔ اور جس وقت آخر میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے واقعاً کربلا بپا کی یا نہیں کی، وہ فائرنگ کرتے کرتے خود یہاں گولی لگی، یہ بازو ٹوٹ گیا، لیکن گئے ایک صوفے پہ بیٹھ گئے، اسلحہ ختم ہو گیا۔ جب دشمن کا ڈرون آیا نا سامنے، سب نے ویڈیو دیکھی، ایک لاٹھی ہاتھ میں تھی، وہ ان کی طرف پھینکی۔ حسین کا سچا پیروکار تھا، تربیت شدہ تھا، جانتا تھا اپنے اہداف کو، کہا جھکوں گا نہیں، ایک لاٹھی کے ساتھ بھی لڑوں گا لیکن دشمن کے سامنے جھکوں گا نہیں۔
آخر دم تک. لیکن ایک تنہا آدمی ہے لیکن کتنا وقار ہے, کتنی ابوت ہے. آگے کھڑے ہیں ارد گرد, آگے اس کے نزدیک جائیں تو کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں. مجھے یاد آ گیا کربلا کا میدان, فرزند زہرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا, جب قتل گاہ کربلا میں تنہا کھڑے تھے. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی ٹوٹی ہوئی تلواریں مار رہا تھا. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. نزدیک نہیں آتے تھے کہ فرزند علی ہم پہ حملہ نہ کر دے. یحییٰ سنوار تو نے حسین کی یاد تازہ کی. کہ آخر میں اسرائیل کو تو فتح نہیں کر سکا, انشاءاللہ تیرو پیروکار فتح کریں گے, لیکن تو نے کربلا بپا کر دی. اور ان کی رپورٹ میں آیا ہے 3 دن 72 گھنٹے, اور رپورٹ جو آئی ہے اس میں نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے یحییٰ سنوار نے. میں کہوں گا حسین مولا واقعاً کلو ارزن کربلا و کلو یومن عاشورا, یہ تو نے کیا کارنامہ بپا کیا ہے, یہ تو نے کیا اسوہ چھوڑا ہے. تو ہیرو ہے کائنات کے ہر مظلوم انسان کا. آگے یہ لوگ بھی آج حسین کو اپنا ہیرو اور رول ماڈل سمجھتے ہیں. حسین علیہ السلام کی وہ مظلومہ بہن, جب میں کہتا ہوں سید حسن رسول اللہ یحییٰ سنوار, آپ کی بہنوں کے ہاتھوں میں زنجیریں تو نہیں پہنائی گئیں, آپ کی بہنوں کی چادریں تو نہیں لوٹے گی, آپ کے معصوم بچوں کو تماچے تو نہیں مارے گئے, آپ کی معصوم بیٹیوں کے گوشوارے تو نہیں نوچے گئے. مولا حسین تجھ پہ قربان, آگے تیرے بعد تیری بہن کی چادریں لوٹی گئی, تیری بیٹی کو تماچے مارے گئے اور کانوں سے گوشوارے نوچے گئے. کیا وہ منزل تھی جب زینب بے پالان اونٹ پہ بیٹھ کے مقتل میں آئی نا, تو اس وقت اترنے کی کوشش کی, اتری ہے زینب. میں کہتا ہوں اللہ, زینب ایک خاتون تھی, ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. جب سوار اترتا ہے نا تو ہاتھوں کے بل اترتا ہے, پتہ نہیں علی کی بیٹی کیسے اتری. میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب بے پالان اونٹ سے اتر رہی ہوں گی, لب فرات اشارہ کر کے فریاد کی ہوگی, او بھائی غازی تو بھی بن بازو کے اترا, میں بھی بغیر بازو کے اتر رہی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. میں ایک جملہ آخر میں کہوں, آج پارا چنار کے لوگ بڑی مشکل میں ہیں, جیسے جنوب لبنان میں اور غزہ میں ظالم سامراجی قوتیں اور ان کے ایجنٹ ظلم کر رہے ہیں. آج پارا چنار کے حوالے سے ہوشیار ہیں, ہر جگہ آواز اٹھائیں. تقریباً مہینہ ہو گیا ہے, ان کے راشن بند ہیں, ان کی خوراک بند ہیں, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, مالی مدد کی بھی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ احتجاج کی آواز. اب چند دن ہوئے, ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے نہتے نکل پڑے ہیں اپنے راستے کھلوانے کے لیے. بہت بڑا خطرہ ہے, دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ پارا چنار کے اہل ایمان کی مشکل حل کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خطاب فرما رہے تھے حجت الاسلام مولانا عارف حسین وحدی صاحب, مرکزی